إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 شروع کریں گے، اور اس کے آگے جہاں تک اللہ ہمیں آج لے جائے وہاں تک چلیں گے، اور ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی، کس کس بات پر کھائی اور کیوں کھائی، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کیا، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ طے ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ جی نہیں، معافی چاہوں گا، آیت ہے 94 سے ہمیں شروع کرنا ہے، آیت نمبر 94 سے لینا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے آج ہمارا درس شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، ان سے یہ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے پاس خاص تمہارے لیے ہے لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے آگے برے اعمال پیش کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں تفسیروں میں اس بات پر بحث چھڑی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے اے یہودیوں، یہ آیت یہودیوں سے کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا خیال ہے کہ آخرت میں اللہ کا گھر، آخرت کا گھر، جنت کا گھر صرف تم کو ملنے والا ہے اور کسی اور شخص کو نہیں ملے گا جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے، یہ کیوں فرمایا؟ اب اس کے دو مطلب بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دے دی۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں اس بات کو کہ دو فریقوں میں کسی بات کے سچے یا جھوٹے ہونے پر اختلاف ہو رہا ہے، اور وہ بات جو ہے شریعت کی ہے، آخرت کی ہے، اللہ کی ہے۔ اب یہ کہتا ہے نہیں یہ سچ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، اور جو دلائل دینے آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے دلائل کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر مباہلہ ہوگا کہ دونوں فریقوں کے لوگ اپنے اپنے بیٹے بیٹیوں عورتوں کو لے کر جمع ہوں گے، یہ بھی گروپ بھی جمع ہوگا، وہ بھی جمع ہوگا۔ اس کے بعد پھر دونوں جو ہے یہ بد دعا کریں گے کہ اللہ اگر ہم سچے ہیں اور سامنے والی پارٹی جھوٹی ہے تو ان کو ہلاک فرما، اور وہ کہیں گے اللہ اگر ہم سچے ہیں اور یہ سامنے والی پارٹی جھوٹی ہے تو ان کو ہلاک فرما۔ اور یہ مباہلہ جیسا کہ حدیثوں سے تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری دنیا میں حجت ہے کافروں کے اوپر، یا وہ لوگ جو مباہلہ کریں گے، اور ایسی صورت میں اللہ کا عذاب فوراً بھی آ سکتا ہے، بہت خطرناک، اور آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس آیت میں، آیت نمبر 94 میں جو یہودیوں سے کہا گیا کہ فتمنوا الموت، تم جو ہے موت کی تمنا کر کے بتاؤ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہیں کو ملنے والا ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا، تو ویسے تو تم سیدھی بات نہیں مانتے ہو، رسول کو نہیں مان رہے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، تو ذرا موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں گویا انہیں مباہلہ یعنی چیلنج کیا گیا ہے، ایسا کر کے بتاؤ۔ اور مختلف تفسیروں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس وقت یہودی واقعی موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے، کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ انہوں نے اتنے برے کام کیے ہیں۔ نبی کا قتل معمولی بات ہے، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، تورات کو جھٹلایا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی سیدھی بات کو نہیں مانا ہے،
فرشتوں نبیوں کو جھٹلایا ہے، نبیوں کو قتل بھی کیا ہے. تو اب آدمی کو معلوم ہے اتنے بڑے گناہ کیا ہوں، جب بھی مروں گا اللہ کے سامنے جاؤں گا جواب دینا ہوگا، تو موت کی تمنا کیوں کریں گے؟ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ چیلنج، اللہ نے انہیں چیلنج کیا. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہودیو، اگر تم جو ہے اس بات کا دعویٰ ہے تمہارا کہ آخرت کا گھر صرف تم ہی کو ملے گا، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے خیال میں اگر واقعی آخرت کا گھر تم کو ملنے والا ہے تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ آدمی کیا چاہے گا؟ ارے یار یہ مجھے مرنے کے بعد ملنے والا ہے نا، میں جلدی مر جاؤں تاکہ جنت مل جائے. لیکن اللہ نے فرما دیا وہ نہیں یہ تمنا ہو، یہ تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ سزا اس کی ملنے والی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے مباہلہ یا چیلنج کی آیت نہیں ہے، بلکہ ان کے دعوے کو جھوٹا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ آخرت تمہیں ملنے والی ہے پھر جلدی سے مر جاؤ، تمنا کرو اے اللہ مجھے جلدی سے موت دے دے. تو میری سمجھ میں یہ دوسری تفسیر زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس آیت کو جوڑا ہے آل عمران کی ایک دوسری آیت سے، اور جو دوسری آیت ہے آل عمران میں وہ عیسائیوں کے بارے میں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو چیلنج کیا ہے اور یہ فرمایا ہے اس سے پہلے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اب اگر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اب اگر اتنا آپ کے پاس علم آ جانے کے باوجود بھی کوئی آپ سے اس بارے میں بحث و تکرار کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقل، تو آپ کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. چلو اگر تمہارا بولنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم اس کو نہیں مانتے، تو چلو مباہلہ کریں گے. کیا کریں گے مباہلے میں؟ کہ تم اپنی بیویوں کو اور بیٹوں کو اور خود اپنے آپ کو لے کر آؤ اور ہم بھی آتے ہیں. اور ثم نبتہل، وہاں صاف الفاظ ہیں آل عمران میں جہاں عیسائیوں سے کو چیلنج کیا گیا تو اس میں الفاظ ہے ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کریں گے یعنی مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور وہاں یہ کریں گے کہ اللہ یہ ہمیں تو دونوں پارٹیز میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کے اوپر تیری لعنت بھیج دے. وہاں صاف الفاظ ہیں کہ اگر مباہلہ ہونے والا ہے، چیلنج کرنے والے ہیں، تو پھر اپنے بیٹے بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے آپ کو سب کو لے کر جمع ہو دونوں طرف کے پارٹی، اور پھر بد دعا کی جائے. یہاں یہ سب نہیں ہے، یہاں نبتہل کا لفظ نہیں ہے، یہاں صرف اتنا لفظ ہے اگر تم سمجھتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت سے تم کو ملنے والی ہے پھر موت کی تمنا کر کے بتاؤ. موت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے صوفیہ حضرات نے عرب اور عجم کے مل کر ایک بات کہی ہے، وہ یہاں پر زیادہ سمجھ میں آئے گی. انہوں نے کہا ہے الموت جسر، موت ایک پل ہے، ایک برج ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک محبت کرنے والے کو دوسرے محبت کرنے والے تک پہنچا دیتی ہے. تو دیکھیے یہ مسلمان کا گردہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں تو میں چاہوں گا میں جلدی سے دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤں تو مجھے میرا محبوب مل جائے گا. اور یہاں عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت تمہیں ملنے والی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو نا، اور تم نہیں کرو گے، ہرگز نہیں کرتے. اللہ نے لفظ استعمال فرمایا اللہ، یعنی نیور، تم کبھی بھی اللہ یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں جلدی موت دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا 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 ہے. یہ جو آیت آپ سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی، اسی کے بالکل بلکہ اس سے زیادہ کلیئر سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا نام لے کر فرمایا ہے. یہاں پر کیا الفاظ ہے؟ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، لکم کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت تمہیں ملے گی، وہاں یہودی کا آ گیا صاف ستھرا. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے کہ اے یہودیوں، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودی بننے والو، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال ہے
انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریبی بندے ہو لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور وہاں فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں ایسے برے برے کام کیے۔ تو یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 94 اور سورہ جمعہ کی وہ آیت سیم ٹو سیم ہے، اور وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مباہلہ کرو، وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اور عورتوں کو سب کو لے کر آ کے بد دعا کرو، اجتماعی بد دعا کرو۔ تو وہاں نبتہل کے الفاظ صاف ہیں، وہاں سب کو بلا کر بد دعا کرنے کا حکم ہے، یہاں صرف ایک تمنا کے لیے کہا جا رہا کہ تمنا کرو کہ تم جو ہے تو توبہ موت کی تمنا کرو گے۔ اب یہ جو موت کی تمنا ہے تو اس کو سمجھ لیں میرے بھائی کہ مسلمان، سچا مسلمان دنیا سے محبت کم کرے گا تبھی آخرت کی محبت بڑھے گی، اور جب آخرت کی محبت بڑھے گی تو آدمی کیا چاہے گا کہ یار جتنے دن دنیا میں رہوں گا گناہ کروں گا، کچھ غلطی ہو جائے پتہ نہیں پھر اس کے بعد جنت ملے نہ ملے، تو جتنا صاف ستھرا جلدی اس دنیا سے نکل جاؤں تو مجھے آخرت مل جائے گی۔ یہ مسلمان کی طبیعت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے ان یہودیوں کو کہ یہ زندگی کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں، زندہ رہنے کے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں، لالچی ہیں، چاہتے ہیں کہ زیادہ دن زندہ رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کو چاہتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ یہ لوگ لوگوں میں سب سے زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں زندہ، اور بعض مشرکین بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ من الذین اشرکوا، اس آیت کے میرے بھائیو دو ترجمے، ایک یہ کہ یہودی دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اور یہاں تک کہ مشرکوں کے مقابلے میں بھی زندگی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں زیادہ دن زندہ رہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ یہودی لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کو عزیز رکھتے ہیں، زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو انہی کی طرح زندگی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ کتنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے خود آگے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر ایک یعنی یہودیوں میں سے یہ چاہتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے 1000 سال کی۔ اب اگر 1000 سال کی زندگی ملے گی تو کیا ہوگا؟ ایک شخص نے کسی ملک میں لوگوں کا قتل عام کیا یا لوگوں کا مال لوٹا یا حکومت کے قانون توڑے، حکومت کی جائیداد کو پراپرٹی کو نقصان پہنچایا اور بھاگ گیا، اب اس کی تلاش جاری ہے۔ اب جس کی تلاش جاری ہے اگر اس کو 1 سال کے بعد پکڑا جائے یا 5 سال کے بعد پکڑا جائے تو کیا 1 سال کے بعد اگر پکڑا گیا تو زیادہ سزا دیں گے اور 5 سال کے بعد پکڑا گیا تو کم سزا دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی پکڑا جائے گا اس کو جو ہے تو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو یعمر الف سنہ، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ 1000 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور وہ کچھ عذاب سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکے گا اس وجہ سے کہ اس کو لمبی زندگی دی گئی۔ تو لمبی زندگی ہو یا چھوٹی زندگی ہو، اصل میں یار اصل کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ تم زندگی دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، اصل کرائٹیریا یہ ہے کہ تم جتنے دن بھی تھے تم اللہ کے بندے بن کر تھے یا نفس کے اور شیطان کے بن کر تھے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے میرے بھائیوں ہم سب کے لیے یہ بڑی عبرت کی آیت ہے کہ نمبر ایک انسان گناہ کرے، گناہ پر گناہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، سمجھایا جائے تو اور زیادہ سرکشی کرے، الٹے سیدھے جملے بولے، اس کے بعد جو ہے اس سے بولا جائے پھر اس کے بعد وہ کیا بولے میں تو اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، یعنی یہ بھی خوب رہی۔ غلطیاں شادی کریں گے آپ اور پھر کہیں گے کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ 6 پارے میں آیت ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی پوچھا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر ایسی بات ہے پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو یہ میرے بھائی ہمیں بہت زیادہ اس آیت پر رک کر بار بار اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہودیوں کی دیکھیے ان کا کمینہ پن دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، غلطیاں کر کے بولتے ہیں ہم اللہ میں زیادہ چاہتا ہے، اور سارے بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کر کے آپ بتائیے کہ شرک کے بعد کسی نبی کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ کہلائے گا، اور مسلمانوں کے لیے جب ان کے آخری نبی آ چکا ہے اور جا چکا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو علماء نے اتفاق کیا ہے، ہر دور کے سارے علماء نے، کہ مسلمانوں کے لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری قوموں کے لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نبیوں کو جھٹلانا اور نبیوں کا قتل کرنا تھا۔ بہرحال یہ بات ہوئی ہے، تو اس میں عمر کا یعنی ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تو ہمیشہ تمنا کریں کہ اللہ جو ہے مجھے عمر چھوٹی سی دے دے اور میں زیادہ نیکیاں کروں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ کسی مسلمان کو ایسی دعا کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں جو ضعیف ہے لیکن اس کی پھر الفاظ مختلف حدیثوں سے آئے ہیں، اس وجہ سے اس کو جو ہے حسن کا درجہ دیا گیا، یعنی وہ قبول کرنے کے لائق ہے۔ وہ کیا ہے حدیث؟ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ یعنی دو فائدے جمع ہو گئے۔ دو فائدے کون سے؟ عمر لمبی ہوئی اور نمبر دو کام بھی اچھے اچھے زیادہ ہوئے۔ تو اس لحاظ سے مسلمان کو یہ حکم ہے وہ صرف اچھے عمل کی سوچے، وہ اس بارے میں نہ سوچے کہ میں زیادہ دن زندہ رہوں گا یا کم دن زندہ رہوں گا، اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اسے نیک عمل کرنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ بلکہ اگر نیکیاں زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ لمبی عمر دے۔ لیکن اگر عمر لمبی ہو رہی ہے تو بار بار پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ لیا کرے، بار بار پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ لیا کرے میں نے اب تک کتنی نیکیاں کی، میری اس عمر میں نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوئی یا برائیاں زیادہ ہوئی ہیں، میری اس عمر میں کیا نیکیاں اور برے اعمال برابر چل رہے ہیں۔ تو پھر آگے کی زندگی میں طے کر لے کہ مجھے نیکیاں زیادہ کرنی ہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کی تشریح۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا ہو جانے کے بعد پھر یہودی نے ایک اور غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ غلطی یہ کی کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث غور سے سنیے گا، بڑے کام کی حدیث ہے۔ ابو القاسم یہودیوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان سوالات کے جوابات صرف نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو جب ہم آپ سے وہ سوالات کریں گے، اگر آپ نے اس کے جوابات دے دیے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ نبی نہیں ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے جوابات وہی دیتے ہیں جو نبیوں نے دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو عما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، ولیکن اجعلوا لی ذمہ، لیکن تم مجھ سے وعدہ بھی کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ وما اخذ یعقوب علی بنیہ، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے کے اختتام پہ فرمایا ہے کہ
اذ قال یعقوب لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسل کے سب بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹوں کے بیٹیوں کو، اور پوتوں کو، پوتروں کو، اور ان کے، کیونکہ ان سب کی عمریں لمبی ہوتی تھی، تو ان خاندان کے سارے افراد کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر کس کی عبادت کرو گے؟ مشرک تو نہیں بن جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور جیسے آپ کے اجداد تھے ابراہیم اسحاق تھے، ہمارا اللہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی آئے تھے آپ کے پاس مدینہ میں، ان سے کہا کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، لیکن وعدہ کرو، اور میں تم سے وہی وعدہ لوں گا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا، کہ اگر میں تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات دے دوں اور تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ارے ہاں یہ تو واقعی یہ جو ہے وہ آخری نبی ہے، تو پھر تم اسلام پر چلو گے۔ فقالوا ذلک لک، بولے ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ جیسا بول رہے ہیں ویسے ہی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا پوچھو، انہوں نے کہا اخبرنا عن اربعین، اخبرنا عن اربعین، ہم کو 4 باتوں کے جوابات دو۔ پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بتائیے کہ کسی انسان کو لڑکا کیوں ہو جاتا ہے یا لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جس کا پانی جس پر غالب ہو جاتا ہے تو وہ لڑکا ہو جاتا ہے یا لڑکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بات پوچھی کہ یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنو اسرائیل پر کون سی غذا تھی جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی؟ یہ دوسرا سوال کیا کہ کون سا کھانا ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور تیسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جو نبی امی، جس نبی امی کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے، تو فرشتوں میں کون اس کا دوست ہے؟ سوال سنیے، جس نبی امی کا، جس ان پڑھ نبی کا ذکر تورات میں آیا ہے، اس ان پڑھ نبی کا فرشتوں میں سے کون دوست ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم کو یہ بتا دوں تو تم پھر میری اتباع کرو گے؟ تو انہوں نے جتنے وعدے کرنے سے، ہاں بالکل کریں گے، ہاں آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اسلام پر چلیں گے، اس طرح کی بہت ساری باتیں بولی۔ تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، ہاں وہ نبی نے یوں فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس تورات کی قسم دیتا ہوں تم کو، اس تورات کی قسم نہیں، اس تورات کا واسطہ دیتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ بیمار پڑے، یہ سنیے گا، حضرت یعقوب بہت زیادہ بیمار پڑے، نبی نے فرمایا۔ تو جب بیماری لمبی ہو گئی اور ختم نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے شفا دے دی، لَيَحْرِمَنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ، اگر بیماری سے اللہ نے مجھے شفا دے دی تو جو کھانا پینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں وہ چھوڑ دوں گا، مجھ پر حرام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹوں کا گوشت، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کو شفا دی، انہوں نے یہ بند کر دیا کھانا۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ان کی شرارتوں، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ان پر بھی حرام کر دی تھی۔ آپ چوتھے پارے میں آیت پڑھیے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا پاکیزہ یہودیوں کے لیے کھانا جائز تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، لیکن وہ کھانا ان پر حرام کر دیا گیا جو یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کیا تھا۔ تو یہ بات ہو گئی، 2 سوال کے جواب ہو گئے۔ اب تیسری بات کیا باقی تھی کہ نبی امی کے ساتھ میں جو فرشتوں کا دوست ہے وہ کون ہے؟ آپ سوچئے سب سے پہلے کہ یہ سوال کتنا غلط ہے۔
کہ جو ان پڑھ نبی دنیا میں آئے گا، جو آخری نبی ہوگا، فرشتوں میں سے اس کا کون دوست ہے؟ عقل کے کچو جتنے فرشتے ہیں سب اس کے دوست ہیں. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا. مگر یہ سوال یہودیوں نے اپنی طبیعت کے اندر کی ایک بدماشی کی وجہ سے کیا تھا. وہ بدماشی کیا تھی وہ خود بخود آگے آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ وَلِيِّ جبریل، میرے جو فرشتوں میں دوست ہیں وہ تو جبریل ہیں. وَلَمْ يَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے بھیجا ہے تو جبریل علیہ السلام ہی اس کے ولی تھے، دوست تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ یہاں پر تو تمہارا ہمارا اختلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ جبریل تو جب بھی آئے ہیں وہ جنگ اور لڑائی اور جھگڑا لے کر آئے ہیں، اور جبکہ میکائیل جو ہے وہ بارش برسانے، گھاس اور کھیتی وغیرہ اگانے کے لیے آتے تھے. تو جب جبریل تمہارے دوست ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہیں، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. میرے بھائی اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ کو خود حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کون سی منطق ہوئی. پہلے تو کہا کہ ہمیں سوالات کے جوابات دو، اور جب اگر تم نے وہی جوابات دے دیے جو نبی دیتا ہے تو ہم تمہیں مان لیں گے. اور نبی نے کہا کہ دیکھو میں مجھ سے جو چاہ پوچھو، لیکن جب میں بتا دوں گا اور وہ وہی جوابات ہوں گے جو نبی نے کہا ہے تو پھر تم کو اسلام پر چلنا پڑے گا. تو انہوں نے وعدے کیے، اور جب نبی نے سوالات کے جوابات دیے اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا فرشتوں میں سے دوست کون ہوگا؟ نبی نے فرمایا جبریل. اور یہ سنتے ہی وہ یہودی جو آئے تھے بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بات ہم نہیں مان سکتے آپ کی، کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. یہودیوں نے مدینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں. اگر اس سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ میکائیل میرے دوست ہیں، اب ہم آپ کے بھی دوست بن جاتے، مسلمان بن جاتے. اب ہم مسلمان نہیں بنیں گے. یہاں میں بسبیل تذکرہ دو فرشتوں کا ذکر آیا، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو چار فرشتے مشہور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یہ الفاظ خود کیا ہیں اور دوسرے ان کے ذمے اللہ نے کیا کام لگایا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چاروں الفاظ ہے، جبریل اس میں جبر، اس کے بعد میکائیل میں میکا، اسرائیل میں سے یا اسرافیل میں سے اسراف، اور چوتھا اسرائیل میں سے ازرا. ان چاروں الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے بندہ. جیسے آپ کہتے ہیں عبد الرحمن، تو عبد یعنی بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. اسی طرح عبرانی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں یہ بندے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جبر یا جبرا، اور اس کے بعد میکا، پھر اس کے بعد اسراف، اس کے بعد پھر یہ ازرا. یہ چاروں الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے عبد یعنی بندہ. جب آپ کہتے ہیں جبرائیل تو اس میں جو ایل آخر میں وہ عبرانی زبان میں لفظ اللہ کو بولتے ہیں. چونکہ اب وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہمارے استعمال میں نہیں آیا ہے، تو ہم جب سنیں گے کہ ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو ہمیں ذرا عجیب سا لگے گا. لیکن اگر پچھلے زمانے کے لوگوں کو آج کی زبان سنائی جائے کہ گاڈ بولتے ہیں اللہ کو، تو بولیں گے گاڈ کیسا لفظ ہے، یہ کیسے اللہ بن گیا؟ تو میرے بھائیوں زبانوں کا فرق ہے. جبرائیل یعنی اللہ کا بندہ، میکائیل اللہ کا بندہ، اور اسرافیل اللہ کا بندہ، اور اسرائیل اللہ کا بندہ. ان سب کے نام یہی رکھے تھے. اور جناب والا حدیثوں میں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اسرائیل کا ذکر نہیں ہے. قرآن حدیث میں کہیں بھی لفظ اسرائیل نہیں آیا ہے، حدیثوں میں بھی نہیں آیا. تو دراصل یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے یہ اسرائیلی روایات سے یہودیوں سے مسلمانوں میں منتقل ہوا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ فرشتہ جس کے ذمے لوگوں کی جان لینے، مسلمانوں کی اسلامی طریقے پر اور کافروں کی ویسی وحشتناک طریقے پر، جیسے میں نے اپنی پچھلی کسی گفتگو میں بتایا تھا، تو یہ ان کا نام اسرائیل ہی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کا نام مان لیں اسرائیل، جو لفظ کے یہودیوں سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے،
تو اس میں نہ کفر ہوتا ہے، نہ شرک ہوتا ہے، نہ کوئی اسلام کا قانون ٹوٹتا ہے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے رکھا تھا کہ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی کا جو کام ہے ان کے ذمہ تھا۔ یہ سب سے عظیم اشرف کام ان کو دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے تو تورات کے اور انجیل کے اور زبور کے اور قرآن کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے اور وہ ہر وہ امت جس کے اوپر نبی صلی اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی ہے یا احکام بھیجے تھے، تو جبریل علیہ السلام اللہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان میں واسطہ تھے۔ اور میکائیل جو فرشتہ ہے ان فرشتے کے ذمہ یہ کام رکھا گیا کہ وہ اس دنیا میں بارش کے برسانے کا حکم پہنچائیں گے، زمین پر جو غذا غلہ اور جو چیز اگتی ہے تو اس کے لیے وہ مامور تھے کہ یہ ان کے ذمہ کام تھا۔ اور اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمہ ایسا عظیم الشان کام ہے کہ جس کا تصور بھی ہمارے دل کو دہلا دے۔ اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ کیا کام ہے؟ موٹی زبان میں جو اردو بولنے والے جانتے ہیں تو ان کے ذمہ کام ہے سور کا پھونکنا۔ اب جو سور ہے یہ 3 دفعے پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ تخویف، ڈرانے کے لیے کہ وہ آواز ایسی خطرناک ہوگی کہ سب کے سب بری طرح ڈر جائیں گے، ڈر کے مارے ان کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے کہ مرے۔ ہم جس چیز کو اپنی زبانیں آج کی ماڈرن دنیا میں کہتے ہیں شاک دے دیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ مقدار میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے جس سے ان کے جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے شاک دیا جاتا ہے نا، تو اس پہلا پھول جب پھونکیں گے حضرت اسرافیل تو وہ شاک دینے کے جیسا ہوگا کہ سب جو ہے گویا کہ بے ہوش جیسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے، اور جب تیسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کام اسرافیل علیہ السلام کا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اگر ان کا نام اسرائیل ہی ہے کیونکہ اس کی صراحت قرآن اور حدیثوں میں کہیں نہیں ہے، تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ انسانوں کا جب جب وقت پورا ہو جائے تو پھر جو ہے اس کی روح نکالنا، اور اس روح کے نکالنے میں 2 حصے ہیں۔ مسلمانوں کی روح پیار اور محبت سے مسلمان کو تکلیف بھی نہ ہو، اور کافروں کی، مشرکوں کی، ہر وہ شخص جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا ہے اس کی روح ہر زمانے میں نکالی گئی ہے۔ تو بالکل ایسے جیسے کسی کے ننگے جسم پر آپ کانٹوں کے ایک بڑی ڈالی جو ہے زور سے مار کے چبا دیں اس کے جسم میں اور پھر اس کانٹوں کو زور سے کھینچ لیں، تو اس سے کیسی تکلیف ہوگی؟ وہ تکلیف اس کافر کی موت کی ہوگی۔ بہرحال اگر مسلمان گناہوں میں، شرک میں، کفر میں، بدعت میں وہ پڑا رہا، اس کا نام تھا عبد الرحمن یا عبداللہ، اور لیکن اس کے کام جو تھے وہ کسی رمیش اور کسی ڈسوزا سے کم نہیں تھے، تو اللہ بچائے کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو جائے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اتنی لمبی بات سنائی، اسی واقعے کے بعد جب یہودیوں نے 4 سوال کیے اور سوالات میں جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اس پر پھر آگے کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو یہ کہتا ہے میں جبریل کا دشمن ہوں، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اللہ رب العزت نے ان کو نازل کیا تھا آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پہلے کی جو کتابیں تھی اس کی انہوں نے تصدیق کرائی ہے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، اور بشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ جبریل میرا دشمن ہے، تو بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی حضور کے پاس آئے تھے، دل پر آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، ہدایت اور خوشخبری لے کے آئے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے،
اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کا دشمن ہے۔ کتنی واضح یہ آیت ہے میرے بھائیوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ پڑھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کے دل نے خوشی نہیں محسوس کیا؟ یا آپ پر اونگ آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں اور ہاں ہاں ٹھیک ہے ظفر بول رہا ہے ہم سن رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ زندہ رہیے، قرآن کی تفسیر کے ساتھ زندہ رہیے، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ وہ سب قرآن میں لگا ہوا ہو۔ ارے اللہ نے ابھی کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ کیا میں کافر ہوں؟ کیا میں کہتا ہوں اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا میں یہ کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، مجھے تو اللہ نے توفیق دی ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، اللہ الصمد بولتا ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بولتا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد بولتا ہوں، میں تو الحمدللہ رب العالمین بولتا ہوں، میں تو محمد رسول اللہ بولتا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا قائل ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ کسی کے ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے دشمن نہیں ہوتے اور لاڑ پیار کرتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ کے لاڑ پیار میں کوئی بیٹا یا بیٹی سڑ جائے اور ماں باپ کو الٹے جوابات دے، ماں باپ کی بے عزتی کرے، ماں باپ کی بات نہ مانے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ ایک آدھ چپت لگا دی، مارا پیٹا، دو چار برے الفاظ بول دیے، غصے میں آ کر ایک آدھ دو دن بات بند کر لی، وغیرہ وغیرہ، گھر سے نکال دیا۔ تو جیسے ماں باپ کی محبت لاجواب ہے، اللہ رب العزت کی محبت تو اس سے بھی زیادہ لاجواب۔ مگر اس محبت کا جب کوئی مسلمان ناجائز فائدہ اٹھائے گا، کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھے گا، کلمہ پڑھ کے روزہ نہیں رکھے گا، کلمہ پڑھ کے برے کام کرے گا، کلمہ پڑھ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا اور بولے گا پھر بھی میں جنت میں جاؤں گا، جی نہیں، یہاں انصاف ہوگا۔ جیسے ماں باپ غلطیوں پر سزا دیتے تھے، اللہ رب العزت بھی جہنم کی سزا دے گا، چاہے جتنے دن دے۔ کسی حدیث میں یہ لکھا نہیں ہے کہ مسلمان 7 دن جہنم میں رہے گا یا 6 دن رہے گا یا کم رہے گا یا زیادہ رہے گا۔ ایک اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے، جتنے گناہ اتنی سزا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا۔ مگر یہاں یہودیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں بخشا، اور انہوں نے فرشتوں کے بارے میں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور جب انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا ٹھیک ہے اب جو تو پھر دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم ان کو دشمن کہتے ہو نا، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہاں ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان یہ طے کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیار محبت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جیسے کہ سمجھدار بیٹا سمجھدار بیٹی ماں باپ کے لاڑ پیار کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اور زیادہ ادب کرتے ہیں، اور زیادہ اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سچا بندہ اور سچی بندی اللہ رب العزت کی محبت کا اور اسلام کی وجہ سے لاڑ پیار کرنے کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا کہ وہ اور زیادہ گناہ کرے گا، بلکہ وہ یہ کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے وہ گناہوں سے بچے گا، جہاں تک ہو سکے وہ گناہ سے بچے گا۔ ہمارے علاقوں میں یہ میرا مطلب ہے خصوصاً حیدرآباد کی پٹی سے لے کے آگے مہاراشٹر کے علاقے منمار تک، اور بعد میں میں نے یو پی میں بھی رہ کر دیکھا کہ مسلمان عام طور پر ہمارے ہاں ایک جملہ کہتے ہیں، ارے بھائی جنت تو ملے گی، اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے، کس بات پہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا اپنے بچپن سے لوگوں کو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، وہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں پھر بھی اللہ نکتہ نواز ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ نکتہ نواز ہے، وہ سود کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ نکتہ نواز ہے، یعنی وہ جو چاہے کر لیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو جب میں بڑا ہوا اور پھر میرے اپنے شہر میں یا دوسری جگہوں پر بیانات شروع ہوئے، تو پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر ہمارا اللہ رب العزت نکتہ نواز ہے کہ کس نیکی کو جو بہت چھوٹی تھی خوش ہو گیا اور جنت دے دی، تو اتنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نکتہ پکڑ بھی ہے کہ کس غلطی کو وہ چھوٹی ہو اللہ کی شان میں بڑی ہے تو اس کو پکڑ کے عذاب دے دے۔ تو دونوں باتیں یاد رکھو نا، اب زندگی گزار کے بتاؤ کہ اللہ نکتہ نواز ہے اور اللہ تعالیٰ نکتہ پکڑ بھی ہے کہ کس غلطی پر جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ، تو یہ تقسیم انسانوں کے اعتبار سے انسانوں نے بنا لی ہے، ورنہ ہر وہ نافرمانی جو میں اپنے رب کی کروں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے اپنے رب کے حکم کو توڑا، اب اس سے بڑی غلطی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ میں نے اپنے رب کی غلطی کو، اپنے رب کے حکم کو توڑا۔ تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹے سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت ہی خطرناک غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور آگے جو ہے دوسری آیتیں آ رہی ہیں جس کا ایک دوسری بات سے تعلق ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو اس انداز سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بہت خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ ضروری دعا کر لیں۔ جی۔ اللهم يا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت مولانا فرزقنا من دون حول منا وقوتنا، اللهم يا ربنا أحييتنا وتحيينا كل يوم، يا رب الموت والحياة، يا من خلق الموت والحياة، ويا من رزقنا التوفيق والنجاح والصلاح والتقى والعبادة، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اے رب العالمین، یہ تو ہی جانتا ہے کہ اس عمر میں آج کے دن کے پہنچنے تک ہم نے اپنی زندگی میں گناہ زیادہ کیے یا نیکیاں زیادہ کی۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں کتنے بہانوں سے کیے ہیں، اور اے اللہ کیسی غفلت سے کیے ہیں۔ اے اللہ بس اس غفلت کو معاف فرما، اور جو پچھلی زندگی کا گناہ تھے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے اور تو نے لوگوں سے چھپایا، ہم کو لوگوں میں معزز بنایا، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے ہم نے کیا کیا ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اے میرے معبود، جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، یا اللہ یا خالق یا رحمان یا غفار یا تواب، ہمارے آخرت میں بھی ایسی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے اور اے اللہ ہماری حقیقت کے معنی سے بچا لے۔ اے اللہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے رب العالمین ہمیں سچی توبہ عطا فرما کہ ہم سچی توبہ پر قائم رہیں۔ اے اللہ ہمیں عمر تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، اے اللہ بس ایسی عمر دے دے کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور نیک کام ہمارے زیادہ ہو جائیں، اور جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی لیے نہ جانا پڑے۔ اے اللہ اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کا پڑھنا سننا سمجھنا عمل کرنا اور کرانا آسان فرما، ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما۔ اے رب العالمین اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، اے اللہ نبی کی اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے معبود اے اللہ جو لوگ تیرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، ان کے شر کو خیر سے بدل دے۔ اے اللہ تیرے علم غیب میں اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں مقدر نہیں ہے، اے رب العالمین ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ دنیا کہے کہ ہاں جس نے محمد کا مذاق اڑایا تھا تو محمد کے رب نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اے رب العالمین ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور تمام غیر مسلموں کے لیے، سب کو مسلمان بنا دے، اور جو مسلمان ہیں انہیں سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، شریک ہونے والوں اور اے اللہ جو لوگ شریک نہیں ہو سکے کسی مجبوری سے ان سب کو اے اللہ دین و دنیا کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔